ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام کا دنیا انسانیت پر ایک یہ احسان عظیم ہے کہ اس نے عورت کو کہاں سے کہاں لا کھڑا کیا۔ ٹھیک، جب ہم موازنہ کرتے ہوئے آتے ہیں تو یہ حقیقت ہمارے سامنے آتی ہے کہ اسلام ہی ہے کہ جس نے عورت کو نسیم اخلاق کی نکہت اور چہرہ انسانیت کا غازہ قرار دیا۔ سیدہ حضرت ام رومان، ان کی شخصیت پر کوئی بات کرنے سے پہلے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بات میں سامعین تک، ناظرین تک پہنچاؤں گا۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے 3 چیزیں مانگو، شکر ادا کرنے والی زبان، اور ذکر الہی کرنے والا دل، اور آخرت میں معاون بننے والی بیوی۔ سبحان اللہ۔ تو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی روشنی میں جب ہم اس خوش نصیب خاتون کا نام زبان پر لاتے ہیں کہ جن کی ایک نسبت مسلمان کو کہاں سے کہاں بلندیوں پر پہنچا دیتی ہے جب اس کا تصور کرتے ہیں، تو سیدہ حضرت ام رومان، جن کا نام بعض علماء نے زینب لکھا، بعض نے کہا کہ ان کی شہرت ان کا اصل نام نہیں پتا، ان کا کلیت ہی پتا ہے، عامر اور بن عویمر کی بیٹی ہیں۔ جب یہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے نکاح میں آئی ہیں اور اسلام قبول کیا ہے، تو یہ وہ گھر ہے کہ جس کو دن میں کئی بار اللہ کے محبوب کا دیدار نصیب ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ وہ گھر ہے جس میں پہلی مرتبہ اللہ کی وحی بلند آواز سے پڑھی جا رہی ہے۔ ٹھیک، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر میں تلاوت قرآن حکیم کی بلند اور آواز۔ یہ وہ خاتون ہیں جو دیکھتی ہیں کہ ان کا شوہر جو کمائی کر رہا ہے وہ ساری کی ساری آج اس غلام کو آزاد کر کے آ رہے ہیں خرید کر، آج اس غلام کو خرید کر آزاد کر رہے ہیں، تو ذرا بھر ماتھے پر شکن نہیں آتا کہ میرے گھر کی کمائی کہاں لٹائی جا رہی ہے، بلکہ اپنے آپ کو اس طرح صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم نوا بنا لیا کہ اللہ کی طرف سے اترنے والی تمام تر خیر و برکت میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شریک کار بن کر چلیں، اور کسی موقع پر بھی انہوں نے زبان پر، یعنی وہ منظر آپ دیکھیں کہ جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی پاداش میں مکے کی گلیوں میں اتنا مارا گیا کہ آپ کا چہرہ اتنا سوجا کہ ناک اور پیشانی برابر ہو گئی، اس حال میں جب آپ کو لایا گیا تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ یہ تو بڑا مشکل وقت ہے اور میں اسلام میں کہاں آ گئی، نہیں، دل و جان سے اس طرح اللہ کے نبی علیہ السلام کے یار غار کا ساتھ دیا کہ آج جب ان کا نام ہماری زبان پر آتا ہے تو وہ پیاری نسبتیں کہ داماد سید المرسلین، شوہر افضل الخلق بعد الانبیاء، سبحان اللہ، بیٹی ام المومنین، بیٹا عبد الرحمن جن کی شان آپ نے بیان کی، تو وہ ایک نسبت کی بنا پر سیدہ حضرت ام رومان قیامت تک آنے والی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بتا رہی ہیں کہ اگر تاریخ انسانی میں تمہیں کوئی سعادت مندی چاہیے، اپنے اندر خوش بختی چاہیے، تو آؤ سیدہ رومان کے نقش قدم پر چل کر اپنے آپ کو، اپنے شوہروں کو آخرت کا، جس دن ہماری بہن اور بیٹیاں شوہروں کو آخرت سنوارنے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ سب کمال ہے، بیت المقدس کی فتح میں بھی ان کا بڑا ہاتھ ہے، حضرت سیدنا عبد الرحمن بن ابی بکر کا۔ یہ جو بصرہ فتح ہوا عراق کا شہر، وہ تو فتح انہوں نے کیا ہے، یعنی رومیوں کے خلاف، مسیلمہ کذاب کے خلاف، کنسرین کی جنگ ہو جہاں ہو۔ اچھا مجھے یاد آتا ہے کہ وہ جو مارکہ ہوا نا یرموک کا، اس میں حضرت قیس بن حبیرہ رضی اللہ تعالیٰ بڑی دلیری سے لڑ رہے تھے، تو پتہ چلا کہ ان کی تلوار ٹوٹ گئی ہے، ان کے پاس صرف ایک خنجر باقی رہ گیا، اور مقابلے میں ان کے بڑے بڑے بہادر تھے، تو وہ یہ کہا کہ اب کیسے تلوار پہنچے؟ آپ نے کہا میں پہنچواتا ہوں۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر صفوں کو چیرتے ہوئے اندر گئے ہیں اور جا کے اور حبیرہ رضی اللہ، قیس بن حبیرہ رضی اللہ تعالیٰ کو تلوار جا کے وہاں پہنچائی، اور وہاں دلچسپ واقعہ جو ہوا، انہوں نے کہا میرے مقابلے میں آؤ، کوئی مجھ سے لڑو۔ وہ کہتے ہیں کہ رومیوں میں سے کوئی بندہ ہی نہیں نکلتا تھا ان کے مقابلے، ایسا جرنیل۔ تو یہ سارا کریڈٹ تو میں ماں کو دیتا ہوں۔ خون کون سا تھا، بات تو یہ ہے۔ محترم غازی صاحب، میں
ایک ادنا طالب علم کی حیثیت سے ایک اہم بات عرض کرنے لگا ہوں۔ جی ارشاد۔ کہ ایک غزوے میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے عادت مبارکہ تھی کہ ایک یا دو امہات المومنین ساتھ ہوتی تھی، اور بڑا مشہور واقعہ قرآن پاک کا کہ ہار رکھا گیا، پتہ نہ چلا، اور اس کے صلے میں امت کو تیمم کے احکامات مل گئے، اور جب تیمم کی نعمت ملی تو اہل ایمان میں سے، میں منافقوں کی بات نہیں کر رہا، منافق کبھی اس خاندان سے محبت نہیں کرے گا، صحیح، یہ ایک اٹل بات ہے، اٹل بات۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان میں جو شخص بھی کوئی غلط لفظ بول بیٹھا ہے، اس کے مرنے کے بعد جا کر اس کی قبر اسی وقت کھول لو، وہ آپ کو خنزیر کی صورت میں نظر آئے گا، انسان نظر نہیں آئے گا۔ یہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے مخالف کے لیے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا بھی کوئی اس طرح کا ملتا جلتا قول ہے۔ اب وہ ہار کا معاملہ ہوا، منافق نکھر گئے، لیکن اہل ایمان میں سے ایک شخص نے بڑی پیاری بات کہی کہ جب تیمم جیسی نعمت ملی تو اس کی زبان سے، اس اللہ والے صحابی رضی اللہ عنہ کی زبان سے نکلا کہ اے صدیق کے خاندان والو، امت تمہارے کس کس احسان کا بدلہ چکائے گی؟ مکروز ہے، ساری امت مکروز ہے۔ اس نقطہ نظر سے میں ایک اپنے لیے جو امید کی ایک کرن دیکھتا ہوں وہ یہ کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد امت سے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا پیار مثالی ہے۔ واہ۔ کنز العمال کی ایک حدیث سامنے آتی ہے کہ ایک مرتبہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں اور فرماتے ہیں کہ میری امت میں سے 70,000 آدمی اللہ تعالیٰ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کرے گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا دل نہیں بھرتا، اور کیا عقیدہ دے جاتے ہیں، افضل الخلق بعد الانبیاء بالتحقیق۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اتنی بڑی امت اور ان میں سے 70,000، زد نہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اسے بڑھا دیجئے۔ واہ ابو بکر، واہ واہ، کیا خوبصورت عقیدہ امت کو عطا کر گئے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یار غار کی یہ بات سن کر یہ نہیں فرمایا کہ صدیق میرے اختیار میں جو تھا میں نے کہہ دیا، نہیں، فرمایا کہ اے صدیق، اللہ تعالیٰ میری امت میں سے ایک چلو بھر کر بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دے گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل اس پر بھی مطمئن نہیں ہو رہا۔ عرض کرتے ہیں زد نہ یا رسول اللہ۔ عمر رضی اللہ عنہ تشریف فرما تھے، فرمانے لگے صدیق بس کر، اس طرح تو لوگ عمل کرنا چھوڑ دیں گے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اے عمر، اگر اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام کی امت کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دے تو تمہارا کیا بگڑتا ہے؟ عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی اے صدیق، اللہ کی عظمت کے پیش نظر اس کا چلو بھی تو دیکھ، اگر اللہ چاہے تو آپ کی ساری امت ایک چلو میں آئے اور جنت میں چلی جائے۔ یہ سن کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر بشاشت بھی آئی، اور ساتھ ہی فرمایا صادقہ عمر، عمر ٹھیک کہہ رہا ہے۔ یہ ہمیں نعمت کن کے صدقے مل رہی ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، سیدہ حضرت ام رومان رضی اللہ عنہ کے حوالے سے 2 مرحلے آپ کی زندگی میں اتنے مشکل آئے، اور کس استقلال سے، ثابت قدمی سے، اولو العزمی سے انہیں برداشت کیا۔ ایک تو وہ موقع تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہجرت کی رات لے کر جا رہے ہیں، ٹھیک، اور پورا مکہ جو ہے وہ پنجابی میں جیسے کہتے ہیں کہ بخا ہوا ہے۔ اس عالم میں گھر کو سنبھالنا یہ سیدہ ام رومان رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک عظیم کارنامہ ہے۔ ویسے عام معاشرے میں وہ تو بڑی عظیم ہستیاں ہیں نا، کہہ سکتی تھی بیگم کہ جی آپ جا رہے ہیں، ہمیں کس کے حوالے کر رہے ہیں، یہ بڑا خطرناک ہے، یہ سارے دشمن ہیں اور سارا مکہ ہمارا دشمن ہے، بکھرا ہوا ہے پورا مکہ، لیکن کوئی کبھی ساری زندگی اور ہوا بھی ابو جہل نے تھپڑ مارے تھے حضرت اسماء کو تھپڑ مارا۔ اور دوسرا مرحلہ ہے غزوہ تبوک کا،
کہ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ گھر کا ایک ایک تنکا تک سوئی بھی نہیں چھوڑی، صرف اپنے اوپر بھی ٹاٹ لے لیا، اس موقع پر بھی یہ نہیں فرما رہی کہ صدیق ہم بھی تو گھر میں رہتے ہیں، سارا کچھ ہی۔ آج اگر ہماری بہنیں اس بات کو توجہ سے سنیں تو رشوت کے جو بازار گرم ہیں اور مرد جن بدماشیوں میں اترے ہوئے ہیں وہ تمام ان عورتوں کی وجہ سے، اگر عورتیں سیدہ حضرت ام رومان رک جائے، یہ جعلی چیزیں بنانی رک جائیں۔